چومی تلوا سرکار کا، روح الامین چومی تلوا سرکار کا، تلوا سرکار کا۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، اور مومن منافق بھی نہیں ہوتا، اور مومن کنجوس بھی نہیں ہوتا جس سے حضور کے نام کی خیرات مانگی جائے۔ یقین کرو، بس سمجھو کہ اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور کا نام اٹھاتے ہی اندر سے ایمان انسان کو زیادہ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں منہ پہ ہاتھ رکھ لو پھر بھی سبحان اللہ اندر سے نکل جائے گی۔ میں پہلا شعر آپ کو دوں گا، پھر دوسرا شعر آپ کو دوں گا، بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بچے بیٹھے ہیں، جس کے دل میں قرآن کا ایک ٹکڑا ہے، میں پورے قرآن کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا، مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا، رتبہ سرکار کا، مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا۔ حاجی صاحب پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا۔ مدینے کون جانا چاہتا ہے؟ مدینے سب جانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ سب حضرات کو لے جائے، بغیر پاسپورٹ کے لے جائے، بغیر ویزے کے لے جائے، اور میں دوستوں سے کہتا ہوں بغیر جہاز کے اللہ پاک لے جائے۔ پیدل راستہ یہ سارے ڈیرہ اسماعیل خان کو شارٹ کٹ تھی نے سیدھا بندہ مدینے یقین کرو تے اللہ پاک اتے گھین ونی ہر آدمی تے جڑا روزے رسول تے ویندے نا اسے تے اپنی گھر والی نال ہوے۔ اللہ مولانا اجاز صاحب کو انشاءاللہ سیرے بدویسی مدن شادی تے پروگرام کرے سوں واتے ہنی مون روزے رسول تے بنے سی تے اپنی گھر والی کو روزے رسول دی طرف اشارہ کر کے آکسی روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں، روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، روزے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہیں۔ کیوں؟ آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا، آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں تمہید بیان کروں، بس اتنا کہہ دوں گا معاشرے میں بچوں کو تو آج کل مقام دیا جاتا ہے، بیٹوں کو ویلیو دی جاتی ہے، بیٹوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، بیٹوں کو باپ دل کے راز بتاتا ہے، لیکن شاید یہ بھول جاتے ہیں بیٹیاں بھی اسی باپ کا نطفہ ہیں، اور بیٹیاں بھی اپنے باپ کی وراثت کی حصہ دار ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں خیال کرنا، یہ جو بیٹی اور ماں کو وراثت سے معروم کرے میرا اللہ اس کو جنت کی وراثت سے معروم کر دے گا۔ ہم شادی کے بعد بہن بیٹیوں کے گھروں میں نہیں جاتے، شاید اس لیے نہیں جاتے کہ بہن مانگنے نہ آ جائے یا بہن بھائی سے کچھ مانگ نہ لے۔ باپ کہتے ہیں جہیز دے دیا تھا بس اتنا بس کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی کو رب نے بیٹے اس لیے نہیں دیے ہوں گے، شاید ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ کیا بیٹیوں کا مقام اور کیا بیٹیوں کی ویلیو ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم بیٹا بے وفائی کر جاتا ہے، بیٹی ایسا رشتہ ہے جو باپ پہ غیرت کھا جاتی ہے۔ یہ اپنی جان قربان کرنے کے وقت نہیں ہے، ورنہ تفصیل کے اندر کئی کارگزاریاں ایسی ہیں۔ میرے نبی فرماتے لوگوں میں سفر پہ جاتا ہوں، آخر میں بیٹی کے گھر سے ہو کے جاتا ہوں، میں سفر سے واپس آتا ہوں سب سے پہلے بیٹی فاطمہ کے گھر جاتا ہوں۔ میرے نبی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے، بھائی عید کے دن بیٹی کے گھر نہیں جاتا، باپ عید کے دن بیٹی کے گھر نہیں جا کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ کے اتنا نہیں پوچھتا بیٹا جانور کے ساتھ باندھا ہے یا انسان کے ساتھ باندھا ہے، اتنا بتا دے، ہمیں بتا تیرے وارث موجود ہیں۔ تو میرے نبی کو رب نے بیٹیاں دی ہیں۔ میں آج المیہ پڑھ رہا ہوں اور یہ شعر اگر اس کلام میں نہ ہوتا کاش میں یہ کلام نہ پڑھتا۔ شاعر کہتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم۔ اگلے مصرے پہ ہاتھ نیچے ہوا تکلیف ہوگی ہمیں۔ ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم۔ ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم۔ کیوں؟
چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا۔ دو ہاتھ اٹھاؤ، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ، 5 سیکنڈ تک گواہی دینی ہے تاکہ ہم سب شریک ہو جائیں۔ شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، سبحان اللہ۔ بس میری حاضری کا آخری شعر، بلکہ 2 شعر۔ ابھی سندھ کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، کسی نے ایک پتلا بنایا، اس پتلے پہ حضرت ایک صحابی کا نام لکھایا گیا، پھر اس کو جلایا گیا، پھر سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا۔ یہ کافر یہ سمجھتے ہیں ہم حضور صحابہ کی اس طرح گستاخی کر کے صحابہ کے دلوں سے ان کی محبت نکال لیں گے۔ خدا کی قسم رات کے 12 بج رہے ہیں، ہزاروں روپے لگا کے یہ پروگرام سجانے والا مسلمان یہ عزت پہ بات ہی چپ کر جائے گا۔ کسی نے دکان پہ قبضہ کر لیا کر لے، کوئی بجلی کا بل زیادہ دیتا ہے بھلے دے دے، لیکن کوئی ناموس سے صحابہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے ہم اس کی۔ تو شاعر کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ گستاخی کرتے ہیں ہر 5 سال 2 سال 3 سال کے بعد؟ شاعر کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اب میں آخری کلام پڑھنے لگا ہوں، آپ سیٹ بیلٹ اپنے باندھ لیں، بلکہ میں تو نہ کھول گنے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آپ کا پتہ چلے گا۔ شاعر کہتا ہے پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر دیں، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں۔ پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر دیں، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں۔ کمیاں اپنے سامن اپنی اوقاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر امیر روشن ضمیر، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگو پیر علی داوی پیرے، عمر تے لوگو پیر علی داوی پیرے، علی داوی پیرے، عمر تے نادا ناما کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سنیان دے خلقت ساری ہے۔ کون کون پہنچاتا ہے؟ ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ عمر تے نادا ناما کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سنیان دے خلقت ساری ہے، عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتا، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ عمر عمر ہے عمر عمر دیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا۔ آپ حضرات کو سریکی آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو اردو گال کرنا۔ آپ کو آتی ہے نا سریکی؟ سادہ سکا عمرے تے گئے او شدہ او ہی او سمجھے نے وے او ہی میں چھوٹا رہا ہم میرا پیو ایسا ان کو ملن گئے بحال و شاہ جی عمرے تو آئے وے کیویں آلے اچھا رہ گئے ان کا سفر بالکل اچھا رہ گیا۔ با میرا آخری شعر ابو میرے پوچھے بھی تھوڑا عمرہ کیویں رہ گئے؟ وہ کہ ہائی سے اچھا رہ گیا۔ ابو کہ مدینے گیا وے، وہ کہ مدینے گیا سے لیکن تہاڈے دے پاسے نہیں گئے۔ تہاڈے دے پاسے میں ابو کو کہ ساڈے اتر رشتہ دار رہندن کہ نہیں۔ میں کہتی کیوں تے تہاڈے دے پاسے نہیں گئے؟ وہ کہ بس تو چھوڑیں گال جل نکل با حالات مناسب نہیں، تو چھوٹے ہیں تے کو ہلے گال سمجھ نہ سی۔ آج میں کو پتہ لگ دے کہ وہ تھا کیوں نہیں کیا، وہ دساں کیری گال ہے۔ با آخری شعر با زندگی باقی ملاقات باقی شاعر آدھے روزے پاک تے جا نہیں سکدا مردود عمر دی اکھ دا پیرا اج وی موجود روزے پاک تے جا نہیں سکدا مردود عمر دی اکھ دا پیرا اج وی موجود غیر نو کیوں ملن دیدار دیا سوغاتا۔ ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے
उमर दिया क्या बाता उमर अमीरे रोशन ज़मीरे उमर अमीरे रोशन ज़मीरे उमर ते लोगो पीर अली दावी पीरे अली दावी पीरे अली दावी पीरे। अब आप हज़रत तशरीफ़ रखें माशाअल्लाह। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आपको मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। फिर इंशाअल्लाह